بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسرآباد چک مغل، تحصیل محلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے سورت بقرہ کی آیات مبارکہ ایک تلاوت کی ہے اور اس کا اب میں ترجمہ، اس کی تفسیر، ہر لفظ کا معنی عرض کروں گا۔ اس آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو ہی بات کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا، خدا نے تمہارے لیے دین پسند فرمایا ہے، تو مرنا ہے تو مسلمان ہی مرنا ہے، یعنی جب آپ پر موت آ جائے تو آپ اس وقت مسلمان ہوں، اسلام پر آپ کا خاتمہ ہونا چاہیے، وصال مبارک ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کا ہر لفظ، ہر حرف کا معنی عرض کرتا ہوں۔ وَوَصَّى، وا جو ہے یہ اور ہے، یہ عطفہ ہے۔ وصّا وصیت کو کہتے ہیں۔ وَوَصَّى کا معنی ہے اور وصیت کی، کس نے کی وہ آگے میں عرض کروں گا۔ بہا اس کی، ابراہیم ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، بنی ہے اپنے بیٹے، و یعقوب اور یعقوب، یا بنی یا اے میرے بیٹو، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو فرما رہا ہے۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو فرمایا، بیٹوں کا نام بھی بتاؤں گا میں آگے چل کر۔ یا بنی یا اے میرے بیٹو، ان اللہ، ان بے شک، تحقیق، پکی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اللہ تعالی، ان اللہ بے شک اللہ، اصطفیٰ چن لیا، لکم تمہارے لیے، دین مذہب، فلا فا اور لا دو حرف ہیں، فلا پاسنا، تموتن مرنا ہرگز، الا وانتم، الا استثناء ہے، وانتم وا جو ہے یہ عاطفہ ہے، انتم تم، مگر تم، الا وانتم کا معنی بنے گا مگر تم، مسلمون مسلمان، یعنی مسلمون جو ہے یہ جمع ہے سالم، مسلمون کے آگے واو نون لگا دیا گیا، اس کو ہم رفع حالت کہتے ہیں، یہ جمع بن گیا۔ کسی کو مسلمون یعنی کہ مسلمون کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمون کو مسلم کے آگے واو نون لگائیں گے تو مسلمون بن جائے گا، جمع بن جائے گی، اور جمع بھی سالم ہوگی۔ سالم کا مطلب ہوتا ہے کہ مسلمون جو ہے اس میں کوئی حرف تبدیل نہیں کیا گیا، اس کے بعد جو ہے واو نون لگائی گئی، اس لیے مسلمون تو جمع ہے اور سالم ہے، اور اس کے بعد جمع ہے، تو اگر مکسر بنائیں گے تو مسلمون کو جو ہے رد و بدل کریں گے۔ یہ تو میں نے آپ کو عزیزان محترم معنی ہر لفظ کا عرض کیا، گرامر کے کچھ اصول بھی بتایا، آگے میں گرامر بھی بتاؤں گا اور تفسیر بھی۔ وَوَصَّى بِهَا، ابراہیم اور اس کی وصیت کر کے، کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ مدینہ اور شام کے قرآ حضرات جو ہیں قاری، وہ کہتے ہیں کہ وَوَصَّى کو وَوَصَّى باب افعال سے پڑھا ہے، ان کے مصحف میں اسی طرح درج ہے جو میں نے عرض کیا ہے، اور باقی قرآ حضرات نے وَوَصَّى پڑھا ہے، جس فعل میں بھائی اور جو بھلائی اور ثواب ہو اسے دوسرے کے سامنے پیش کرنے کو وصیت کرنا کہتے ہیں۔ اصل لغت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل لغت کیا ہے۔ اصل لغت میں توصیہ کے معنی ہے وصل یعنی ملانا، اور وصیت کرنے میں ملانے کے معنی میں اسی طرح ہے کہ گویا موسیٰ، یعنی موسیٰ کہتے ہیں وصیت کرنے والے کو، اپنے فعل کو موسیٰ وصیت کیا گیا کہ فعل سے ملانا ہے، بہا کی ضمیر یا تو ملت کی طرف، اور یا جو ہے بتاویل کلمہ اسلمتو کی طرف راجع ہے۔ اب میں آپ کو بنی کا معنی کرتا ہوں۔
बनी है अपने बेटों को, यानी अपने बेटों को वसीयत की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 8 बेटे थे, उनके नाम बताता हूँ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम है बीबी हाजरा। ये किप्तिया कौम से ताल्लुक रखती थी। किप्तिया वो है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, और दूसरी किप्ती कौम थी, एक बनी इसराइल थे, और किप्ती कौम जो थी जिसकी फिरौन सपोर्ट करता था। बीबी साहिबा हाजरा जो है ये किप्ती कौम से है। और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की वालदा, उसका नाम है बीबी सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। और बाकी 6 फरजंदों की वालदा कंतूरा किनानिया दुख्तर जो है वो यकतन थी। हजरत सारा की वफात के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हीं से निकाह किया था। अब मैं आपको याकूब की माना अर्ज करता हूँ। वह याकूब, और याकूब ने भी उसका अतफ इब्राहीम पर है। मतलब यह है कि जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने 8 बेटों की वसीयत की थी, और इसी तरह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने 12 बेटों को यही समझाया था, यही वसीयत की थी। पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, बाद में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और वाह अतफा दोनों पर है। अब मैं आपको या बनिया के मैंने याद करूँ। या बनिया का मैंने ए बेटो, इन्नल्लाह अस्तफा कुमुद्दीन, तुम्हें अल्लाह ने चुनकर दीन अता किया है, यानी इस्लाम। दीन से दीन इस्लाम मुराद है। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, सो तुम मुसलमान ही होकर मरना, यानी ऐसी हालत में बनना कि खालिस मोमिन हो, और अपने अमूर को अल्लाह के सपोर्ट कर चुके हो। बज़ाहिर बगैर ईमान के बनने की मुमानत फरमाई, मगर हकीकत में ये मुराद नहीं है, क्योंकि नहीं अमर इख्तियारी से हुआ करती है और मौत गैर इख्तियारी अमर है। यानी मौत तो आती है, किसी को कोई रोक नहीं सकता। ये अमर, ये मौत गैर इख्तियारी है। ये अमर मैं अर्ज कर रहा था, नहीं अमर इख्तियारी से हुआ करती है और मौत गैर इख्तियारी अमर है। बल्कि मतलब ये है कि देखो होशियार रहो, इस्लाम और तफवीज़ को किसी वक्त हाथ से ना जाने देना, हाथ से न देना मुबादा। किसी वक्त इस्लाम को छोड़ बैठो और उस वक्त तुमको मौत आ जाए तो ऐसी मौत में कुछ खैर नहीं। गोया ने नहीं वाकया में तर्क इस्लाम से है। यहूद ने जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, आपको मालूम नहीं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इंतकाल के वक्त अपने बेटों को यहूदियत पर कायम रहने की वसीयत की थी। अब तुम उसी यहूदियत से हमें अलहदा करना चाहते हो। उसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयात मुबारक नाज़िल फरमाई, वा वस्सा बिहा इब्राहीमो बनी है व याकूब या बनी इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी वसीयत कर चुके और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले वसीयत कर चुके बेटू के, आप लकुम दीन, आपने दीन पर जो है, इस्लाम पर जो है मरना है, विसाल फरमाना है। अजन मुहतरम, यहूदियों का मतलब तो था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो यहूदियों की बात कर रहे हैं, तो हम भी जो है यहूदी हैं, तो इसलिए अल्लाह ने यहूदियों पर जो है फौकियत दी है। ऐसा नहीं है। दीन से मुराद दीन इस्लाम है। हमारा दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इस्लाम है और इस्लाम पर ही आपने मानना है। यहूदियों को छोड़ना है, ईसाइयों को छोड़ना है, तमाम को छोड़ना है। मेरे दोस्तों, आपने इस्लाम पर जो है, अब मैं आपको हवाले जा से जो है रोशनास करता हूँ। हवाला ये है कि हज़रत इमाम जो है इब्न अबी दाऊद ने मुसहफ में असद बिन यजीद से रवायत किया कि मुसहफ उस्मान में अलिफ के बगैर वाव वस्सा था, यानी कि वाह के आगे वाह अलिफ नहीं था। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है मुसहफ जो था, असल मुसहफ, उसमें बगैर जो है अलिफ से था, वाह वस्सा। वो पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ। इमाम इब्न जरीर ने अपनी तफसीर तबरी में लिखा है और हज़रत इब्न अबी हातिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है। वो फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायतें फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को इस्लाम की वसीयत की थी और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को इसी उसकी मिसल वसीयत की थी। ये जो मैंने हवाला दिया है मेरे दोस्तों, ये तफसीर तबरी का है
اور اس کے بعد تفسیر تبری جو ہے عربی کی ہے، شاید اردو میں ہوگا، میرے پاس تو تفسیر تبری ہے، میں اس کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میرے عزیز امام سولبی رحمۃ اللہ علیہ فضیل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فلا تموتن الا وانتم مسلمون کے تحت روایت کیا ہے کہ تمہارا موت کا وقت ہو تو تمہارے اللہ کے متعلق اچھا گمان ہو، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، توحید ہو، اسلام پر آپ کی موت ہو۔ امام ابن سعد نے کلبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ آپ کی اولاد میں سب سے بڑے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ قبطیہ تھی۔ پہلے بھی میں نے تفسیر عزیزی سے، تفسیر مدری سے عرض کیا اور قطبی سے عرض کیا اور باقی تفسیروں سے بھی آپ کی طرف روشناس کرایا، اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں بھی اسی طرح لکھا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ قبطیہ تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی سائرہ تھا، اور بی بی سائرہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر مدن، مدین، بیشان، بیسان، زمران اور اشبک اور شوہ پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ جو میں نے عرض کیا ہے کنتورہ خالص عربوں میں سے تھی، یعنی عربی تھی، اور اس کے بعد جو میں نے عرض کیا کہ یہ عربی تھی، عربی زبان بولتی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبرانی زبان تھی، آپ عربی بھی بولتے تھے۔ اور میرے دوستو، بیسان کے بیٹے مکہ میں آ کر مکین ہوئے، مدین کی زمین پر مقیم ہوئے، ان کی وجہ سے اس علاقے کا نام مدین ہے، اور باقی تمام بھی مختلف علاقوں میں چلے گئے۔ دوسرے بیٹوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا ہے، اے ہمارے والد محترم، آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنے ساتھ پھیلایا ہے، اور ہمیں جو ہے اجنبی علاقوں میں قیام کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا مجھے اسی طرح اللہ کا حکم ہوا ہے کہ پوری زمین کو تم نے بسانا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ یہ پوری زمین جو ہے، ارض جو ہے، یہ اس کو آپ نے بسانا ہے، پوری آباد کرنی ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ کا اسی طرح حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم سکھایا جس کے ذریعے ان کو پانی اور ان کی مدد کی جاتی تھی، جو میں نے حوالہ دیا ہے، یہ طبقات ابن سعد جلد اول صفحہ نمبر جو ہے 47 ہے، اور مطبوعہ دار صادر بیروت سے چھپی گئی ہے۔ عزیز محترم، آج میں نے آپ کو جو ہے واوسع کی تفسیر عرض کی، بیٹوں کا نام بتایا، اور انشاءاللہ پھر آگے تفسیر کروں گا، اور انشاءاللہ میں آپ کو تفسیر تبری سے حوالے دیے، اور آگے چل کر میں آپ کو تاریخ تبری، ابن خلدون، طبقات اور باقی جو تاریخ دمشق ہے، تاریخ مکہ ہے، تاریخ مدینہ ہے اور تاریخ بغداد ہے، انشاءاللہ ان سے بھی میں آپ کو روشناس کروں گا۔ اور آپ نے میرے چینل کو دونوں کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔